حضور کی بارگاہ میں مہمان جب آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اپنے غلاموں کو کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے. کسی کو ابو طلحہ لے جاتے, کسی کو حضرت مقداد لے جاتے, کسی کو حضرت ابو درداء لے جاتے. تو کسی کی ڈیوٹی حضرت سیدنا صدیق اکبر پر ہوتی, اور حضرت عثمان غنی جیسے غنی اور مالدار حضور کے غلام وہ تو ہر وقت کی دروازے کھلے رکھتے تھے کہ جو بھی ڈیوٹی لگے گی وہ ساری میں اکیلا پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کی ڈیوٹیاں ہوتی. مہمان آتے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو بھیج دیتے اور فرما دیتے کہ یہ تمہارا مہمان ہے, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو بستر دو, اس کو آرام کرنے کے لیے. تو کسی نہ کسی کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حبشہ سے جب مہمان آئے تو حبشہ کے مہمان جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کے لیے حضور نے کسی کی ڈیوٹی نہ لگائی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمہ لگاؤ. ترکی خیمہ اس وقت بڑا مہنگا ہوتا تھا اور وہ خاص مہمانوں کے لیے لگایا جاتا. فرمایا مسجد نبوی کے اندر ترکی خیمہ لگاؤ. حبشہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرانے کے لیے وہ خیمہ لگوایا اور اس کے اندر ان کو ٹھہرایا. اب کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی کہ تم کھانا لے کے آؤ, تم پانی لے کے آؤ. میرے نبی کی بارگاہ میں جو مہمان آتے حضور کسی نہ کسی کو یہ ڈیوٹیاں دیتے. آج حضور نے کسی کو ڈیوٹی نہ دی. حبشہ سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے خاص خیمہ لگوا دیا گیا اور حضور نے فرما دیا ان کے لیے جو کھانا آئے گا وہ یا تو سیدہ عائشہ صدیقہ پکائیں گی یا پھر سیدہ فاطمہ زہرا پکائیں گی. کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جب یہ کھانے کا کہا گیا تو حضرت انس بن مالک اب سوچ رہے ہیں یہ کتنے خاص مہمان ہیں. حضور نے کسی کے گھر نہیں بھیجا, کسی کے ساتھ نہیں بھیجا. حضور نے ان کے لیے الگ خیمے کا انتظام کیا. اب اس طرح بھی ہو جاتا لیکن پھر کھانا پک کے جب کوئی چیز لانی ہوتی تو بارگاہ مصطفیٰ میں غلاموں کی ایک لائن ہوتی. حضرت انس کہتے ہیں میں بھی غلام تھا, حضرت بلال بھی غلام تھے, زید بھی غلام, سارے غلاموں کی ایک لائن ہوتی. تو کسی نہ کسی کو حکم دیا جاتا تم یہ پکڑو, تم یہ لاؤ, تم وہاں جاؤ, تم یہ کرو. لیکن آج ہم حیران ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں کھانا پکوایا, ان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کیا اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں خیمہ بھی بہترین لگوایا, ڈیوٹی بھی کسی کی نہیں لگوائی, کھانا بھی اپنے گھر میں پکوایا اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے لانے کے لیے بھی کسی کو نہیں کہا. اپنے گھر سے کھانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لا رہے. اور حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ حضور ان کے پاس بیٹھتے, ان کو کھانا دیتے, ان کو وقت دیتے, ان کے ساتھ گفتگو کرتے. میں نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ بتائیں کہ مہمان تو پہلے بھی بہت آتے تھے, مہمان تو آتے جاتے رہتے ہیں, اور میرے نبی کی بارگاہ پہلے بھی یہ بات میں نے کی ہے کہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے غریب تھے اور فاقے رہتے, گھر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. تو یہ بات بیان تو کرو لیکن ساتھ یہ بتاؤ وہ غربت اور فقر اختیاری تھا, کمی کسی چیز کی نہیں تھی. حبیب نے اس انداز کو اور اس فقر کو خود پسند فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مولا میں فقر کو پسند کرتا ہوں, میں اس شاہانہ زندگی اور بادشاہت کو پسند نہیں فرماتا. حضور کی بارگاہ میں ہر وقت 70 صحابہ صفا ہر وقت وہاں پہ موجود ہوتے اور حضور کی بارگاہ میں دوسرے ملکوں سے جو تاجر حضرات ہیں اور دیگر لوگ اور صحابہ کرام دوسرے ملکوں سے ہر وقت آتے جاتے رہتے
اور ان تمام کا کھانا بھی مدینے والے مصطفیٰ کے گھر سے ہوتا، اور اصحاب صفہ جو ہیں ان کا کھانا بھی حضور اپنے گھر سے دیتے، اور حضور کے 9 یا 11 اپنے گھر بھی تھے، ان کے عیسیٰ و اقربا بھی آتے جاتے رہتے۔ تو کیا یہ کسی غریب معاذ اللہ بندے کا کام ہے اتنے لوگوں کو کھانا بھی دینا اور پھر ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرنا اور ان کے ٹھہرنے کے لیے جگہ کا بھی انتظام کرنا؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس زمانے کے اندر غریب بندے کے پاس کوئی امانت نہیں رکھتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں تو کافر بھی اپنی امانتیں رکھ جاتے تھے، کافر بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہیں، اور یہ سوچ کر رکھتے کہ ہر کوئی خیانت کر سکتا ہے، لیکن جس کا نام مکے کے اندر محمد رسول اللہ ہے وہاں پہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز کے اندر زندگی گزارا کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبشہ سے جب مہمان آئے تو بہترین خیمہ لگوایا گیا، ترکی خیمہ لگوایا گیا، اور کسی کی ڈیوٹی بھی نہ لگائی گئی، کھانا بھی اپنے گھر کے اندر پکایا گیا، اور پھر ان کو دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ لے کر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مہمان تو بہت آتے جاتے ہیں، لیکن آج ہم حیران ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انس سنو، میرے صحابہ جب حبشہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے ان سے بڑی محبت فرمائی تھی، ان کے بادشاہ نے، ان کے حکمران نے ان سے بڑا پیار کیا تھا، بڑی محبت کی تھی، اور ان کا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اہتمام کیا تھا۔ تو جو میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ وہ میرے صحابہ سے پیار کرتے تھے، آج میں اس کا بدلہ دینے کے لیے جنہوں نے میرے صحابہ سے پیار کیا میں ان کے ساتھ محبت کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے جو لوگ پیار کرتے ہیں یقیناً مدینے والے مصطفیٰ ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھ لیں، ایک جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، یا رسول اللہ یہ جنازہ پڑھانا، ایک بندہ مر گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، منہ سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ بتا دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، گالیاں دیتا تھا، میں اس کا جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا کیونکہ یہ میرے صحابہ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف خود مدینے والے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری طرف میرے نبی نے بتا دیا میں ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا جنہوں نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اور ان سے بغض رکھا۔